قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کو کہا جاتا ہے سورہ کہف. ٹھیک ہے، یہ 15ویں پارے کے آخر میں ہے، 16ویں پارے کے شروع میں ہے. اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کیا کریں. ہر جمعے کو کوشش کر کے اس کی تلاوت کریں. کہ روایتوں میں آتا ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو دوبارہ پڑھتا ہے نا سورہ کہف، تو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1577 کلمے ہیں اور 6360 حروف ہیں. سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی تو گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھی بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے سلامتی کی دعا دیکھی، سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. ان صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فلاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو. وہ بادل سکینہ تھا، وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا تھا. تو سورہ کہف یہ سکون کا، یہ برکت کا باعث ہے. اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اچھا، اس صورت میں تلاوت کے فضائل تو اپنے ہیں. اس صورت سے ایک ہی صورت میں 3 کمال کے واقعات ہیں. ایک تو وہی کہف، غار، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والا واقعہ ہے. ایک اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نارتھ، تینوں جگہوں کا آپ نے سفر کیا، دنیا کے 3 کونوں کا آپ نے سفر کیا، اور جو آپ نے وہاں ایکسپیرینس کیا، کمال کی باتیں، اور ان کی پھر وہاں کیسے ملاقات ہوئی، یاجوج ماجوج کو کیسے پایا اور کس طرح اس کو جا کے انہوں نے بلاک کیا، یہ سارا واقعہ اس صورت میں موجود ہے. اور تیسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ایک بڑی کمال کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں. یعنی میں یقین کریں میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سورہ کہف کے تینوں واقعات سناتا، لیکن یہ سب چیزیں ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کی اور میرے قرآن میں سب موجود ہے. اچھا، ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اصحاب کہف پر یا اس واقعے پر جو بھروسہ یا ایمان یا عقیدہ ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی 7 سلیپرز کہلاتے ہیں، 7 سونے والے. تو 7 سلیپرز کا بورڈ لگے ہوئے اب بھی، تو وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی ان اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے. اب یہ کون تھے، یہ کیا تھے، اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا، پھر میں انشاءاللہ اس کے تحت کیا سبق ملتا ہے، ہم سیکھیں گے کیا، میں اس پر ڈسکس کروں گا. اصحاب کہف جو تھے یہ شہر افسوس کے شرفاء تھے، بڑے نیک لوگ تھے. جو شہر کا نام کیا نام تھا؟ افسوس. اور جو بادشاہ تھا اس کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، یہ بت پرستی سے بیزار تھے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے تھے. اچھا، وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بھی تھا اور بت پرستی کے لیے بڑا انفسائز کرتا تھا. جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا. اچھا، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. آج آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑی دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو ایکچولی دقیانوس جو یہ لفظ ہے یہ ایک بادشاہ کا نام تھا، اور چونکہ وہ ہزاروں سال پرانا بادشاہ ہے تو آج بھی اگر کوئی پرانی باتیں کرتا ہے، اولڈ ایج کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دقیانوسی باتیں کر رہا ہے. ایکچولی یہ اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، مگر وہ بڑا ظالم تھا. تو یہ لوگ جب دیکھا کہ یہ ہر مسلمان کو مار رہے ہیں، ہر ایمان والے کو مار رہے ہیں اور بت پرستی کے لیے ظلم کر رہے ہیں، تو ان 7 لوگوں نے کیا پلان کیا کہ ہم بادشاہ کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں. وہ باہر گئے اور جا کر ایک ویرانے میں ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی. اس زمانے میں ہوٹل اور یہ بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی، ہزاروں سال پرانی بات ہے. تو بہرحال اب یہ غار میں گئے اور وہاں پر جا کر آرام کیا، تھکے ہوئے تھے تو سو گئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تقریباً 300 برس سے زیادہ عرصے کے لیے سو گئے. یہ سوئے تو اٹھے ہی نہیں. اللہ اکبر. اچھا، ادھر حالات بدلتے رہے. بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں اور یہ مجھ سے چھپ کر گئے ہیں، بڑا ناراض ہوا اور اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس غار پر ایک دیوار بنا کے اس کو بند کر دو، یہ اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں. تو جس بندے کو یہ آرڈر دیا گیا تھا نا وہ تھوڑا سا خدا ترس آدمی تھا. اس نے کیا کیا کہ ان 7 اصحاب کہف کے نام لکھے، پوری بات لکھی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، بادشاہ کے ظلم سے جا کر اندر چھپے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ ہے. ایک تختی لکھی، ایک صندوق کے اندر اس غار کے ساتھ دیوار میں اسے دفن کیا اور ایک دیوار کھڑی کر دی. حکم تو تھا بادشاہ کا. اب باہر والے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھوکے پیاسے اندر مر گئے.
بہرحال ادھر بادشاہ کا انتقال ہوا، پھر دوسرا بادشاہ آیا، تیسرا بادشاہ، دور بدلتا گیا، اور یہاں جناب یہ سوئے ہوئے ہیں آفٹر 300 years کیا ہوا کہ ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروس. وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا، ایمان والا بادشاہ تھا، اللہ پر ایمان لاتا تھا، مگر اس کے دور میں ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا ہوا. کچھ لوگوں نے یہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ شک پیدا کرنا شروع کر دیا، کمپلین کرنا شروع کر دی، آرگیومنٹ شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. اب بادشاہ بڑا نیک دل آدمی سمجھاتا لوگوں کو، لوگ اس کی بات کم سنتے، اس فتنے کی بات زیادہ سننے لگے. تو بادشاہ تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے مولا کوئی ایسی نشانی عطا کر دے، کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. اللہ کی شان دیکھیں، اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں. سینکڑوں سال گزر گئے نا. اب اللہ کی شان دیکھیں اس بادشاہ کی، وہ گریہ بازاری، وہ دعائیں کیسی رنگ لائیں کہ ایک چرواہا جو تھا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب پہنچا. اب قریب پہنچا تو دیوار 300 سال پرانی ہو گئی تھی، تو دیوار دھڑام سے گری. جیسی غار کے اندر اس نے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑ پڑا. اچھا یہاں جیسی دیوار گری تو ان بندوں میں سے وہ 7 افراد اٹھ گئے. اچھا وہ اٹھے تو وہ سمجھے ہم 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی، اب بھوک لگ رہی ہے تو ایک ساتھی کو کہا ذرا جانا باہر اور دیکھ بھال کر بادشاہ دقیانوس کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لیں، کھانا لے کر آ. وہ بندہ چھپتے چھپاتے بازار گیا تو سارے بازار کا ماحول ہی الگ، عمارتیں الگ. بہرحال اتنا اس کو خیال نہیں آیا. اس نے جا کر ایک دکاندار نان بھائی جو روٹی بیچنے والا تھا اس کو اس نے پیسے دیے کہ مجھے کچھ روٹیاں چاہیے. تو نان بھائی نے جب وہ پیسے دیکھے کہا یہ سکے کہاں سے آ گئے، یہ تو کرنسی ختم ہو گئی تھی، 300 سال پرانی کرنسی تھی. تو کہا یہ پیسے تو ہمارے یہاں نہیں چلتے، کس زمانے کے پیسے لے کے آئے؟ بھائی یہی تو پیسے ہیں، کل تو ہم نے پیسے لے کے غار میں گئے، آج تمہیں دے رہے تم کہہ رہے پیسے نہیں چلیں گے. اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے آج کل؟ وہ جو اصحاب کہف میں سے ایک بندہ تھا وہ پوچھتا ہے کون دقیانوس؟ اس زمانے کا تو کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے. اب وہ حیران کہ بادشاہ کل تو ہم جا کے غار میں گئے، آج بادشاہ کی کوئی پہچان نہیں رہا، کرنسی ہماری چل نہیں رہی. ادھر وہ نان بھائی سمجھ گیا کہ یہ سینکڑوں سال پرانی کرنسی ان کے پاس ہے، ان کو لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہے. تو انہوں نے پکڑ کر اس بندے کو جو اصحاب کہف میں سے تھے پولیس والوں کے یا حکام کے حوالے کر دیا. وہ حکام انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ پتا چلا اس نے کہا ہم تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں، ہم تو سوئے اٹھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی یہ نہیں چل رہے، یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو بادشاہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ بھی جوان ہے، بوڑھا بھی نہیں ہوا اور 300 سال پرانی بات کر رہا ہے؟ میں اکیلا نہیں ہوں، 7 6 اور بھی ہیں. کدھر ایک غار میں ہے. چلو اب بادشاہ نے پورا لشکر لیا. یقین تو بادشاہ کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب پورے لشکر کو لے کر جب وہ غار کے قریب پہنچے تو اندر جو غار میں لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ دقیانوس بادشاہ کے بندے آ گئے ہیں، ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے. وہ سجدے میں چلے گئے، وہ دعائیں کرنے لگے، استغفار پڑھنے لگے. مگر جب سپاہی آئے تو سپاہی بھی کوئی اور، بادشاہ بھی کوئی اور. کسی کو یقین نہ آئے ان کی باتیں. اب وہ تختی کام آئی. اب جب دیوار کھودی گئی تو وہ تختی نکلی اندر سے جو 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے بندے نے اس کے ملازم نے لکھ کر رکھی تھی کہ ان 7 بندوں کے نام یہ ہیں اور یہ دقیانوس بادشاہ کے خوف سے جا کر اندر سوئے ہیں اور یہ ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. جب بادشاہ کو یہ پتا چلا نا پہلے تو وہ گیا سجدہ شکر میں کہ اللہ تو نے میری پکار سن لی، ایسی نشانی بتا دی کہ بندہ مرنے کے بعد کیسے جیے گا. تو نے تو جیتے جیے میں دکھا دیا کہ تو چاہے تو 300 سال تک کوئی سویا رہے، نہ اس کا بال بیکا ہو، نہ بال سفید ہو، نہ باڈی گلے، اور میرے رب تو نے انہیں پھر زندہ کر دیا. اب جناب پورا شہر آیا، سارے لوگ آئے جو بے ایمان ہو گئے تھے، جو اللہ کی قدرت کے انکاری ہو گئے تھے، سب کلمہ پڑھنے لگے، سب اللہ کی وحدانیت پر یقین لائے. سبحان اللہ. اب یہ جو اصحاب کہف تھے، سبحان اللہ، یہ لوگ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ماشاءاللہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں اور یہ کام سارا ہو گیا ہے، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم اللہ کے تمہیں سپرد کرتے ہیں، تمہارا کام ہو گیا. یہ پھر غار کے اندر گئے اور پھر سو گئے اور اللہ نے اسی حالت میں انہیں وفات دی. بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا. اللہ کریم نے اصحاب کہف کے غار کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ لوگ ان کی قبروں تک نہیں جا پاتے تھے. اصحاب کہف کی لاشوں کا حفاظت کا انتظام بھی رب نے کیا اور بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنائی، سالانہ 1 دن مقرر کیا اور ہر سال لوگ وہاں پر
ان کے گویا عرس میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور گویا وہاں جا کر عبادت کرتے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ جو تفسیر قرآن کے ذریعے میں نے آپ کو سنایا، قرآن میں سورہ کہف میں یہ پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے. جو سورہ کہف پڑھتے ہیں، یہ آیتیں بار بار پڑھتے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. کیا تمہیں معلوم ہوا، ترجمہ کنز ایمان سنیں، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر. تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کی کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی سبحان اللہ. ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشکلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شادنوش، اور ساتواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا. حضرت علی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا اور لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دکیانوس تھا. تفسیر ساوی میں کچھ اور نام بھی لکھے ہیں. ان ناموں میں کچھ اختلاف ضرور ہے، مگر ان کے ناموں کی برکت کیا ہے سبحان اللہ. ذرا سنیے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے مفید ہے: بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے. کوئی بھاگ گیا اس کو بلانا ہے یا خود دشمنوں سے بچنا ہے، اس کے لیے بڑا مفید ہے. آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی. بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے. مگر پھر بھی اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، ہو کر اٹھنا، یہ حق ہے. اور اصحاب کہف کے اس واقعے سے گویا رب نے ایک اور قدرت کا نظارہ ہمیں دکھایا سبحان اللہ. اور ایک اور بڑی پیاری بات پتہ چلی کہ جب بندہ اپنے ایمان کو بچا کر، اپنے دین کو بچا کر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کسی سفر پر نکل جاتا ہے، کسی جگہ ہجرت کر جاتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، پھر اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. اور ایسی مدد فرماتا ہے کہ عقل بھی کام نہیں کرتی. دیکھیں نا 300 سال غار میں اللہ نے حفاظت کی، کیونکہ ایمان کی فکر تھی. کیا آج کے دور میں ہمیں ایمان بچانے کی فکر ہے؟ ہم تو بے ایمانوں کی دوستی میں بھی خوش ہیں. لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا ایک دوست ہے، بد مذہب ہے، مگر میں پکا ہوں، میں بیٹھتا ہوں اس کے ساتھ، میں سنتا ہوں اس کی باتیں، لیکن میں پکا ہوں، میں بیٹھتا ہوں. اللہ اکبر. ہمارے بزرگ وطن چھوڑ گئے، جان تکلیف میں ڈال دی، مگر بے ایمانوں کی صحبت میں نہ بیٹھے. ابھی آئے گا نا ماہ رمضان تو کچھ شروع ہو جائیں گے سوشل میڈیا پر، ماہ مفسرین بن جاتا ہے نا. ہر بندہ قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، اپنے حساب سے جناب قرآن کھولیں گے. کوئی پینٹ شرٹ پہن کے قرآن سمجھا رہا ہوگا، کوئی داڑھی منڈا قرآن سمجھا رہا ہوگا، کوئی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر آپ کو بے وقوف بنائے گا. لوگ سب کی سنیں گے. اور اللہ کے بندو، یہ ایمان کے بعض اوقات لوگ ڈاکو ہوتے ہیں. ہمیں قرآن سیکھنا ہے، مگر عالم دین سے سیکھنا ہے نا، مفسر قرآن سے سیکھنا ہے. ایک صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین سے سیکھنا ہے کہ ہر کسی سے سیکھنا ہے. لیکن نہیں یار، بس وہ ہر کسی کو سوشل میڈیا کا شوق ہے، میں آج اس کی سن رہا ہوں، کل اس کی سن رہا ہوں. بھی پریشان بھی رہتے ہیں، ہمارے پاس آتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب یہ میں نے سنا تھا، میں کنفیوز ہوں. بھائی کس سے سنا تھا؟ یار فلاں سے سنا تھا. پہلے اس نے کہاں سے سنا یہ تو پوچھ کے آؤ. کبھی کسی موچی سے کپڑے سلوائے آپ نے کہ یار جوتے بڑے اچھے سیتا ہے، کپڑے بھی اسی سے سلوا لوں؟ آپ کہیں گے نہیں یار، موچی کا کام جوتے سینا، درزی کا کام کپڑے سینا ہے. ڈاکٹر آپ کا یار علاج بڑا اچھا کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یار ڈاکٹر علاج بڑا اچھا کرتا ہے، گھر بھی اسی سے بنوا لیتا ہوں، گھر بھی اچھا بنا دے گا. ارے بھائی ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہے، بلڈر کا کام گھر بنانا ہے. دنیا کا ہر کام ہم اس کے ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں، مگر دین جس کی مرضی ہے وہ سکھائے اور ہم بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. نہ کریں ایسا. آپ اصحاب کہف کے اس واقعے سے سمجھو کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے. سید اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھایا. کیا فرمایا؟ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اب یہ محاورہ کتنا کمال کا ہے. آنکھ سے کاجل چرانا کیسے؟
کاجل تو آنکھ کے اندر ہی ہوتا ہے. اللہ تو کہتے ہیں اتنے شاطر ہیں, اتنے مکار ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری آنکھ سے کاجل چرا لیں گے, قرآن کے نام پر تمہارا ایمان چھین لیں گے, تفسیر کے نام پر دین کی بات کرنے آئیں گے اور تمہارے دین لے کے چلے جائیں گے, تمہارے عقیدے میں وسوسے کی سوئی چبو کے چلے جائیں گے. تو یہ سمجھنا ہے کہ میں نے اپنے دین کی, اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اور سبحان اللہ ایک اور بات یہ پتا چلا کہ بیدروس بادشاہ نیک دل مسلمان تھا نا, قرآن میں واقعہ موجود ہے نا. اس نے کیا کیا کہ ایک دن مقرر کیا سال کا, اور بزرگوں کے مزار کے پاس جا کر پورا سال میں ایک دن مقرر کر کے لوگ وہاں جاتے تھے, گویا ان کا عرس مناتے تھے, وہاں عبادت کرتے تھے, رب کی عبادت کرتے تھے. تو پتا چلا کہ آج بھی اگر بزرگان دین کے مزارات پر کوئی سال میں ایک دن مقرر کر کے اللہ کی عبادت وہاں کی جائے اور ان کا عرس منایا جائے, فاتحہ پڑھی جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے, قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ایک واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن میں کیسے کیسے خزانے موجود ہیں. تو پلیز اس رمضان میں صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی, قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف بھی آئیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں تفسیر قرآن صراط الجنان بڑی آسان اردو زبان میں دے دی گئی ہے, اس کو پڑھیں. پڑھ نہیں سکتے تو اس کی آڈیو جاری کر دی گئی ہے, سننا شروع کر دیں. آپ دیکھتے ہوں گے دعوت اسلامی والے تو پورا سال ہی فجر کی نماز کے بعد مسجدوں میں تفسیر قرآن کچھ ایک دو صفحے پڑھ کے سناتے ہیں. کیوں؟ تاکہ روز کچھ نہ کچھ قرآن جو ہے وہ ہمارے دل میں اترتا رہے, ہم سمجھتے رہیں. درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں, سبحان اللہ, برکتیں ہی برکتیں ہیں, مگر جمعے کے دن اللہ اکبر. آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا, تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے, یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے, پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل. یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے, جمعے کے دن کے لیے. بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے, اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے. ایک اسی طرح کی حدیث یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے, انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں, گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے, اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے, گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے, اب درود پڑھ لو, اب تلاوت کر لو, اب دعائیں کر لو, اب اللہ سے رجوع لے آؤ. یہ جمعے کا دن سبحان اللہ, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے, اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے, ملٹی پلائی بائی 70. سوچئے, اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں, 25% ڈسکاؤنٹ, 50% ڈسکاؤنٹ, بائی 1 گیٹ 1 فری, ایک خریدو دوسرا فری. لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں. ارے بھائی ابھی تو گرمیاں, ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار, سستا مل رہا تھا, ایک فری مل رہا تھا, سردیوں میں کام تو آئے گا نا, چلو لے لو بھائی. سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ سستا. ہم دنیا کے نفع کے لیے, دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں, جا کر خرچ بھی کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا, تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں. ہم بارڈر ہم نے کراس کیا, ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا. بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا, ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں. تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی, کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا, اس ملک میں ٹیکس ہے, یہ ملک ٹیکس فری ہے. اچھا, اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے, ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں, صرف ٹیکس بچانے کے لیے. ایک ایک مہینے کا سامان. اچھا, گاڑیوں کی لائنیں. اب بتاؤ یار, ہم دنیا کمانے کے لیے, سفر کرنے کے لیے تیار ہیں, نفع کمانے کے لیے, وقت دینے کے لیے تیار ہیں. ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے, ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے. بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا, درود پڑھوں گا, صدقہ کروں گا. سبحان اللہ, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے
کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہے. اچھا اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا میں نے کسی مریض کی عیادت، رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں. ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں. نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ. ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے. جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو. یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی. جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے. یار تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے. اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع. 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا آپ کو؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں. لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو، بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5 منٹ 10 منٹ میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں. لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو، مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو جلدی آ کر کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. مبارک ہونے جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، مگر اس میں پیغام کیسا ہے؟ دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو، یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے.
میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا، اس کے خزانے بڑے ہیں، جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا۔ اگلا جملہ سنو، وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، میں اور آپ بھول گئے۔ افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے، یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں۔ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی، آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا۔ ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں۔ گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ کل رات کو بدنگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے؟ پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں۔ مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، تم بھول گئے ہو، اگر کہیں لکھا ہوا ہے جواب دینا ہے۔ اور آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی، اللہ کو موت نہیں آنی، میں اور آپ مر جائیں گے۔ جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آنی۔ پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی مرے۔ پھر قرآن کی یہ آیتیں سمجھا رہی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں۔ نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرمائے۔ ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکات تو پوری دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو۔ ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے۔ فرمایا نا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، تو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں۔ اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ۔ اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنیں، کیا شاندار وہ پیغام ہے، وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ یاد ہے سب کو؟ جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ کبھی تو امام صاحب کو روکتے، حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا؟ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، بس جمعہ ہو گیا، بس ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے۔ اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو الا لا ایمان لمن لا محبت له، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر۔ اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے، آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی۔ مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں، لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دو۔ ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔
کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں، معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں، وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے۔ جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق